بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم، ہنسی نہ اڑائے کوئی قوم، لا یسخر قوم، ہنسی نہ اڑائے کوئی قوم، من قوم، کسی قوم کی، عسا، شاید کہ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ ہوں بہتر ان سے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، عورتوں کی، عسا، شاید کہ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ ہوں خیرا منہن، بہتر ان سے، ولا تلمزوا انفسکم، اور تم طعنہ نہ دو اپنی جانوں کو، ولا تنابزوا بالالقاب، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو نہ پکارو برے القاب سے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے نام فسق کا بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اوپر کی آیت میں اسلامی اخوت کا حکم دیا، سارے مسلمانوں کو بھائی بھائی کہا، تو اب اسی اخوت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ اخوت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ کچھ چیزیں کرنے کی ہیں، وہ کرنا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کا ساتھ دینا، اس کو اکیلا نہ چھوڑنا، اس کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، وغیرہ وغیرہ، کچھ کرنے کے کام ہیں جو اخوت کے تقاضا۔ اسی طرح کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے کے ہیں، یہ نہیں کرو کیونکہ اخوت کا تقاضا ہے کہ ایسے کام نہ کرو۔ جیسے اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا، جیسے دوسرا مسلمان کی ہنسی مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا، اسی طریقے سے طعنہ زنی کرنا، برے القاب سے پکارنا وغیرہ، تو اسی طرح بدگمانی کرنا، جیسا کہ جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، جیسا کہ آگے کی آیت میں آئے۔ تو یہ سارے وہ کام ہیں کہ اخوت کا تقاضا ہے، اسلامی اخوت کا، کہ ایسے کام نہ کیے جائیں۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا کام نہ کرے، مذاق نہ اڑائے، اور برے القاب سے نہ پکارے، اور طعنہ زنی نہ کرے وغیرہ۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ہنسی نہ اڑائے کوئی قوم کسی قوم کی، قوم کسی قوم سے مراد یہاں پر مرد ہیں، یعنی مردوں کی ہنسی نہ اڑائیں، عسى ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ ہوں خیرا منہم، ان سے بہتر۔ یعنی دیکھو، ایک آدمی جب دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس مذاق یا استہزاء کے پیچھے کیا ذہنیت کام کرتی ہے؟ وہ ہوتی ہے تکبر کی ذہنیت۔ جب سامنے والے کا وہ مذاق اڑاتا ہے، ہنسی کرتا ہے، سامنے والے پر ہنستا ہے، اس لیے ہنستا ہے، اس لیے اس کا مذاق اڑاتا ہے کہ وہ اپنے کو بڑا اور اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔
اور یہ تکبر کی ایک اہم نشانی، اور تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کا انکار کرنا، وغمط الناس، اور دیگر لوگوں کو حقیر سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا۔ تو یہ ہنسی مذاق اڑانا دوسرے کا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق اڑانے والا سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا عسى يكون خيرا منهم، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ شخص مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اسی لیے تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کا ٹھٹا نہ کرو، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ خاص طور سے عورتوں کا اس لیے ذکر فرمایا، حالانکہ جو قاعدہ یہ ہے کہ جب حکم آئے گا تو سب کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے ہوتا ہے، لیکن الگ سے عورتوں کا ذکر کرنے میں شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی کہ وہ دوسروں کا مذاق اڑاتی ہیں، ہنسی کرتی ہیں دوسری عورتوں کا، تو اسی لیے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو توجہ دلائی اور عورتوں کو یاد دلایا اور عورتوں کو نصیحت فرمائی کہ دیکھو دوسری عورتوں کا مذاق، اپنے جیسی دوسری مسلمان عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، عسى يكن خيرا منهم، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے بہتر ہوں، تمہیں نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو مذاق نہ اڑانے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں جو یہاں پر تبیین القرآن میں لکھی ہوئی ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل کروں اور اتنا اتنا اور اتنا ملے، یعنی نقل کرنے کا مطلب دوسرے کی کاپی کرنا، کہ وہ اس کی بات کرنے کا یا اس کے چلنے کا، اس کا کاپی کر کے لوگوں کو ہنسانا، اس کا مذاق اڑانا، تو یہ انتہائی مکروہ عمل ہے۔ تو فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل کروں اور مجھے اتنا اور اتنا ملے۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا خارج ہونے پر ہنسنے کے بارے میں فرمایا، یعنی جب کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو لوگ دوسرے ہنستے ہیں، تو فرمایا یہ نامناسب بات ہے اس طرح ہنسنا۔ تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا خارج ہونے پر ہنسنے کے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی اس بات پر کیوں ہنستا ہے جو کہ وہ خود کرتا ہے، یعنی ہوا خارج ہونے کا عمل یہ تو جو ہے نا تقریباً سب سے ہوتا ہے، تو البتہ بعض سے کم، بعض سے زیادہ، کیونکہ بعض کو گیسس کی بیماری ہوتی ہے تو اس کو زیادہ ہوتی ہے، کسی کو کم ہوتی ہے، تو تم میں سے کوئی شخص اس بات پر کیوں ہنستا ہے جو کہ وہ خود کرتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آگے فرمایا اور تم تانا زنی نہ کرو اپنی جانوں پر۔ لمز یلمزو، لمزن کا مطلب ہوتا ہے کہ تانا دینا، دوسروں پر تانا کسنا، دوسروں میں کہ عیب نکالنا، عیب ڈھونڈنا اور ان کے عیب کو بیان کرنا، ان پر ان کو تانا دینا، یہ ہوتا ہے لمز یلمزو، لمزن کا مطلب۔ تو فرمایا اور تم تانا نہ دو اپنی جانوں کو، اپنی جانوں سے کیا مراد ہے، یعنی اپنے کو تانا نہ دو، آدمی تو عام طور پر اپنے کو تانا نہیں دیتا، مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اگر تم اپنے مسلمان بھائی کو تانا دو گے تو گویا تم خود اپنے آپ کو تانا دے رہے ہو۔ تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ نے فرمایا دوسرے مقام پر وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم قتل نہ کرو اپنی جانوں کو، مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ تو اسی طرح فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ الالقاب جمع ہے لقب کی، یعنی برے نام سے، برے لقب سے آپس میں ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ وَلَا تَنَابَزُوا، تنابزوا کا وَلَا تَنَابَزُوا یعنی آپس میں ایک دوسرے کو نہ پکارو، بالالقاب
یعنی القاب سے، یعنی برے القاب سے، برے ناموں سے نہ پکارو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسرے کو ایسے نام سے، ایسی نسب سے یا ایسی صفت سے یا نہ پکارو کہ جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس کا سننا اسے پسند نہیں ہے۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ اس نام سے اگر اسے پکارا جائے یا اس صفت سے اسے پکارا جائے یا اس عیب کے ساتھ اسے پکارا جائے تو اس کو برا لگتا ہے، وہ چڑھتا ہے، اس کو ناپسند ہے، تو پھر اس نام سے اس کے مت پکارو، کیونکہ اس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کو، جو مسلمان ہونے کے کو کافر کہہ کے پکارنا، یا اس کو یہودی کہنا یا نصرانی کہنا، یا جو ہے اس کو فاسق کہنا یا بدعتی کہنا یا چور کہنا، اس طریقے کے نامناسب الفاظ سے اس کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اگر کوئی عیب تھا، اس عیب کی وجہ سے اس کو پکارنا، اے اندھے، اے لولے، اے لنگڑے، یہ بھی کیا ہے؟ تنابز بالالقاب میں ہے۔ یا اسی طرح اگر اس سے پہلے کوئی غلطی ہوئی تھی یا اس کے اندر کوئی عیب ہے، اس کو ذکر کر کے اس کو پکارنا، اے چور، اے ڈاکو، اے شرابی، اے جھوٹے، اس طریقے سے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا ہے، اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ پھر فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے نام فسق کا ایمان لانے کے بعد۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو تم نے ایمان لایا، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گا تو وہ مومن تو رہے گا، لیکن کیا ہوگا؟ فاسق کہلائے گا، فاسق ہو جائے گا۔ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ ایمان میں تو باقی رہتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو فاسق کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد فسق کا نام یا مومن ایمان لانے کے بعد فاسق ہو جانا یہ بہت بری چیز ہے، یہ بہت برا نام ہے کہ کوئی فاسق ہو جائے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کام نہ کرو جن سے روکا گیا ہے۔ اس سے پہلے جن چیزوں سے روکا گیا ہے، سخریت اور استہزاء سے تم کو روکا گیا ہے، اسی طرح دوسروں پر طعنہ زنی کرنے سے تم کو روکا گیا ہے، تم کو برے ناموں سے دوسروں کو پکارنے سے اور ایذا دینے سے روکا گیا ہے۔ اگر تم نے ان ممنوعہ کاموں کا ارتکاب کیا تو فاسق کہلاؤ گے، کیونکہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا، دوسرے مسلمان کو تکلیف دی، اور یہ بہت بری بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی فاسق ہو جائے۔ فسق کا نام بہت برا ہے ایمان لانے کے بعد۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت برا ہے نام فسق کا ایمان لانے کے بعد۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو بھی توبہ نہیں کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کہہ کر بندوں کو سب کو توبہ کی طرف توجہ دلائی، توبہ کی طرف توجہ دلائی کہ جو بھی توبہ کرے وہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو توبہ کرے گا تو وہ ظالم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جو معافی چاہتا ہے اس کو معاف کرتا ہے۔ البتہ اگر بندوں کے حق میں کسی نے زیادتی کی تھی تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کے ساتھ ساتھ، اللہ سے معافی چاہنے کے ساتھ ساتھ، جس بندے پر اس نے زیادتی کی تھی، جس پر ظلم کیا تھا، اس کا حق اس کو واپس لوٹا دے یا اس سے معافی چاہ لے، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔